76ویں جشن آزادی گلگت بلتستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ گلگت بلتستان یوتھ اسمبلی، FCNA 62 بریگیڈ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام افتتاحی تقریب نیو یادگار سکردو میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، عسکری اور سویلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز پرچم کشائی کے بعد تلاوت کلام الہی سے ہوا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی منسٹر فار ایجوکیشن غلام شہزاد آغا تھے۔ تقریب میں وزیر تعمیرات سعید امجد زیدی، وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ راجہ ناصر عبداللہ خان مقپون، کمشنر بلتستان ڈویژن نجیب عالم، ڈپٹی کمشنر سکردو شہریار شیرازی سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شہر کے مختلف اسکولوں اور کالجوں کے طلباء نے ریلی کی شکل میں تقریب میں شرکت کی۔ ریلی اس وقت جلسہ گاہ میں داخل ہو رہی ہے۔ ہائی اسکول سکھ میدان کے طالب علم محمد جعفر۔ طلباء نے تقاریر اور ملی نغمہ پیش کیے۔ لب کشائی کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے، وہ ہے جشن آزادی گلگت بلتستان اور ہمارا زندہ ایام۔ صدر محفل گلگت بلتستان 1 نومبر 1948 کو مقامی لوگوں کے مسلسل جدوجہد اور قربانی کے نتیجے میں ڈوگرا راج سے ایک آزاد اور خود مختار ریاست بن گیا۔ کریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ صدر علی وقار، رونق محفل، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس پررونق تقریب میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے جشن آزادی گلگت بلتستان اور ہماری ذمہ داریاں۔ صدر علی وقار آزادی ایک لفظ ہی نہیں بلکہ اپنے اندر مفاہیم کی کئی گہرائیاں سمیٹے ہوئے کئی آہیں، سچیاں، خواب، امیدیں، وعدے، اعتبار اور انقلاب کیے ہوئے۔ ذرا سوال کیجئے کیا ہے آزادی؟ کشمیر کے مسلمانوں سے، فلسطین کے مسلمانوں سے اور جہاں جہاں دنیا میں آج پورے انقلاب قائم ہے۔ مجھے تاج تقریب کے مقررین نے قومی ہیروز کی لازوال قربانیوں کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا۔ آج سے کم 1000 سال پہلے کی تاریخ کو لے کے ہم آگے چلیں اور موجودہ حالات تک آئیں تاکہ یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو اس علاقے کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ کیوں یہاں گریٹ گین ہوئی، کیوں یہاں پہ ٹورنامنٹ اور شیڈوز کی بات ہوتی رہی اور آج کے دور میں کیوں یہاں پہ مختلف پاورز چاہتی ہیں کہ وہ اس مخصوص علاقے کو کنٹرول کریں اور اس کے حالات کو وہ ٹھیک نہیں ہونے دیتے۔ ان چیزوں کو پڑھے بغیر آپ جو نوجوان نسل ہے اسپیشلی وہ مختلف سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان سے ہائی جیک ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی تاریخ نہیں پتہ، کسی ایک طرف ان کو لگا دیں گے تو وہ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ تو تاریخ پہ نظر رکھیں تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اپنی اصلی تاریخ سے روشناس ہو سکیں۔ گلگت بلتستان سے محبت جو ہے نا وہ پہلی شرط ہے اگر آپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان سے محبت کرنی ہے، بنیاد ہے۔ اگر آپ پرو گلگت بلتستان نہیں ہیں تو آپ پرو پاکستان نہیں ہو سکتے۔ اس علاقے سے محبت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، لیکن اس کوشش میں آپ نے کسی دشمن کا ہاتھ نہیں تھامنا۔ اپنے زور بازو پہ جو آپ کے مسائل ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے آپ میں اپنوں سے جب بندہ گلا کرتا ہے تو اپنوں کے طریقے سے کرتا ہے، کسی دشمن کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ ایک باریک سی لائن ہے پرو ریجن اینڈ اینٹی اسٹیٹ میں، اس کو سمجھنا ہے۔ ہمیشہ پرو ریجن رہنا ہے، گلگت بلتستان سے محبت کرنی ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ یہ بہت پیارا علاقہ ہے، اس میں بہت پوٹینشیل ہے۔ اللہ کے فضل سے اس علاقے نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں۔ میری یونٹ 32 بلوچ ریجمنٹ میجر وہاب شہید افسور سے تعلق ان کے نام سے جانی جاتی ہے، کیپٹن عبداللہ شہید منزا سے تعلق سے ان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور آج میں بینگ سی او گلگت سے میرا تعلق۔ تو ہمیشہ سے اس علاقے، اس خطے نے
अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, थोड़ा सा मुझे शेर व शायरी का भी शौक़ है कि हवा खुशबू में लिपटी बाइस से तस्कीन होती है, हवा खुशबू में लिपटी बाइस से तस्कीन होती है, फिजा भी तेरे आंगन की बहुत रंगीन होती है, तुम्हारी बोलियां मेवे तुम्हारे झीलों का पानी, तुम्हारी बोलियां मेवे तुम्हारे झीलों का पानी, यहाँ सब कुछ है मीठा, चाय बस नमकीन होती है। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।